یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں آپ پاکستان کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ یعنی جی فورن پالیسی کو جس طرح سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا لیڈر دنیا میں ہوگا جو کہ اس طرح سے کنڈکٹ کر رہا ہوگا۔ پاکستان کی اور امریکہ کی جو اس وقت ریلیشن شپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک دس از دا بیسٹ دیٹ اٹس ایور بین۔ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ کوئی بھی آفیشیل چینل کے اوپر ان چیزوں کو کبھی بھی کنفرم نہیں کرے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک یونیک کیس ہے، ان کو ہم اگر ان کی وہ ایک ٹویٹ نہ آتی تو یہ بات کسی کو پتہ نہ ہوتی، انفیکٹ اس وقت کنفرم ہوتی جب کچھ ہو چکا ہوتا۔ جس کسی نے بھی یہ سجیسٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اٹ از جسٹ ہوا میں بات کی گئی ہے، اس میں کچھ سبسٹنس بھی ہے، کچھ کنفرمیشن بھی وقت کے ساتھ ہو سکتی ہے، بٹ اسلام آباد سیمز ٹو بی دا موسٹ اپروپریٹ وینیو۔ میں اگر یہ کہوں گا 70 سالہ تاریخ میں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آئی تھنک وی آر اسٹینڈنگ ان اے ویری گڈ پلیس ڈپلومیٹکلی ان دا گلوبل کمیٹی آف نیشنز۔ لیکن ہمارے جو معاشی صورتحال ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک مور کلوزلی ود آور پارٹنرز تاکہ ہم اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو مزید بہتر کریں۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں۔ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ واقف ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے سارے اینگل دیکھے ہوں اور وہ اس پر پوری تفصیل کے ساتھ کامنٹ کر سکے۔ میرے جو آج کے مہمان ہیں، مجھے بڑی تشفی ہے، درست لفظ یہی ہے کہ وہ اس بارے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے، ان سے ہم کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ایمبیسڈر جاوید ملک۔ ان سے ہم بے تکلف اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا ایک زمانے میں شعبہ میڈیا بھی رہا تھا، اے آر وائی پہ بڑا زبردست پروگرام بھی یہ کرتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اہم پوسٹوں پر رہے ہیں، اور یو اے ای کا جو سب سے بڑا پیپر ہے گلف نیوز نے انہیں ایک دفعہ سکسس سٹوری کے خطاب سے بھی نوازا۔ پاکستان کے ایمبیسڈر بحرین میں رہے ہیں، اس کے علاوہ بے تحاشا ان کے پاس پورٹ فولیو رہے ہیں۔ اگر ہم ان پہ بات کرنے لگ جائیں تو زیادہ وقت ان کے تعارف میں گزر جائے گا۔ میرے خیال میں انسان کی گفتگو اس کا بہتر تعارف ہوتی ہے۔ جاوید ملک صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ عمار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جس جنروسٹی سے مجھے تعارف کروایا میں اس کے کچھ حد تک پورا اتر سکوں۔ اچھا جاوید بھائی، سچویشن آپ کو پتا ہے ساری دنیا میں کیا ہو رہی ہے، حالات دنیا بدل گئی ہے کچھ عرصے میں۔ ظاہر ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کانفلکٹ کے بعد ساری دنیا وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب اس حوالے سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت اہم ہے، اور دن بدن اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں آپ پاکستان کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ جی عمر بھائی، دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا بدل گئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیکنڈ ٹینیور میں اپنا سیکنڈ ٹرم میں آئے ہیں، اس کے بعد سے ہی تبدیلیاں جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی۔ ان کے پہلے ہی دنوں میں انہوں نے کہا، میں کینیڈا کے حوالے سے بات کی، گرین لینڈ کے حوالے سے بات کی، وینزویلا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، ابھی پھر ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ایک اس سے پہلے ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ ہم امریکہ کی کانڈکٹ سے بے شک اختلاف رکھیں، لیکن ایک چیز ہم کو ماننی پڑے گی کہ دنیا میں اس وقت سب سے مضبوط جو ملک ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ اور میں ملیٹریلی نہیں کہہ رہا ہوں، انفلوئنس کو دیکھ لیجیے آپ، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو دیکھ لیجیے، کس طرح وہ اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کر رہا ہے۔ یعنی ایون اف دے ڈونٹ نیڈ دا یو این، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ریسنٹ ایکشنز ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہی انداز میں دنیا کو بھی ان کا ورلڈ ویو بھی اپنا ہی ہے، اور جس انداز میں وہ امریکہ کو گورن کر رہے ہیں وہ بھی ان کا ایک یونیک ہے۔ اب اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بٹ آج کا موضوع وہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک پریشر تھا، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ان کے الائز کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب جارج ڈبلیو بش نے یا اس کے پہلے ان کے والد نے جب ایکشن کیا تھا تو انہوں نے پوری دنیا میں ایک کولیجن بلڈ کی تھی اور سب کی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک یونیلیٹرل انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اب پاکستان کے جو ابھی امپورٹنس ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی خود۔ یعنی جی فورن پالیسی کو جس طرح سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا لیڈر دنیا میں ہوگا جو کہ اس طرح سے کنڈکٹ کر رہا ہوگا۔ تو یقیناً اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ایران سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے، آفیشیل چینلز پر کہیں پہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہی از کنسسٹنٹلی سیئنگ اٹ۔ وہ وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے، پھر ابھی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں
انہوں نے جب ٹویٹ کی تو فوراً انہوں نے اس کو شیئر کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ہماری ملکی سیاست پر اور ملکی جو ہماری سفارت کاری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کو اس طرح سے انڈورس کیا ہو. تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اور گلوبل ورلڈ پہ جو ایک امپورٹنس بڑی ہے وہ تو بالکل حقیقت ہے. آج میں سمجھتا ہوں، پہلے آپ نے جیسے ذکر کیا میڈیا میں بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا، پھر کچھ عرصہ جو مجھے ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کی اور امریکہ کی جو اس وقت ریلیشن شپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک دس از دا بیسٹ دیٹ اٹس ایور بین. یعنی اچھا، لیکن آپ ایک ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ صورتحال ظاہر ہے دنیا کے لیے موافق نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ہم نے اپنی وزارت خارجہ سے ہر طرح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اینڈ دے آر ٹوٹلی مم اباؤٹ اٹ، وہ ایک لفظ یس نہیں بول رہے. تو لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے عمار بھائی، بہت اہم سوال ہے، اور میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ بہت اوکیجنس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ آفیشیلی اس کو کنفرم نہیں کر پاتے. یہ ایک آکوپیشنل ہیزرڈ کہہ لیں اس کو، یا ایک ہماری آکوپیشنل ڈیکورم کہہ لیں. کوئی بھی آفیشیل چینل کے اوپر ان چیزوں کو کبھی بھی کنفرم نہیں کرے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک یونیک کیس ہیں. ان کو ہم اگر وہ ان کی وہ ایک ٹویٹ نہ آتی تو یہ بات کسی کو پتہ نہ ہوتی، انفیکٹ اس وقت کنفرم ہوتی جب کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن آف کورس وہ ایک انکنونشنل ہیں، اس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آفیشیل چینل اس وقت کنفرم کرے گا، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے مطابق دائیں بائیں مشرق وسطیٰ میں بھی، واشنگٹن میں بھی، جہاں پہ بھی جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں، آپ کے جیسے دوست ہیں، ان سے بات ہوئی تو سب نے یہ اس چیز کو تو کنفرم کیا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. اور پاکستان کی جہاں تک سوال ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ یوں ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو ڈپلومیٹک یا سفارتی کیپٹل ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، امریکہ میں بھی ہماری بات سنی جاتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو اگر وہ کسی تقریب میں دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں، ہی ریکگنائزز پاکستان ایز این امپورٹنٹ کنٹری. اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں تو ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اٹس لائک این ایلڈر بردر. یقیناً ہم اب ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ میں بھی ہیں، لیکن وہ اگر ڈیفنس ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تب بھی ہمارے ان کے ساتھ جو مراسم ہے، جو محبت ہے، میں ذاتی طور پر اس چیز کا شاہد ہوں کہ اٹس اے ویری ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپ. پاکستان اور سعودی عربیہ are one. They cannot be separated in the world view, in domestic view, in regional view. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو میڈیا میں سب چیزیں نظر نہ آتی ہوں، لیکن اندرون خانہ ہم ان کے وی آر ویری کلوز. وی آر لائک بردرس. دیر از نو کلیشے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس ایک اور ایڈوانٹیج ہے عمار بھائی، اور وہ یہ ہے کہ وی ہیو ایکسیس ان ایران. ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں. ہماری بات کو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں ان کے جو اس وقت جو کوئی بھی برسر اقتدار ہیں وہ پاکستان کو اچھے الفاظ میں ہی یاد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ امریکہ میں بھی اس کی اثر رسوخ ہے، سعودی عربیہ میں اور گلف کنٹریز میں ہمیشہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی ہے، اور چائنا بھی ہمارے کہتے ہیں کہ ہماری ان کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. رہا سوال اچھا، کچھ اسپیکولیشن، جی سوری، نہیں نہیں، آپ فرمائیے. پلیز آپ اپنا جملہ مکمل کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس پہ ضرور سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اسلام آباد یہ وینیو ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے اس حوالے سے، بیکاز پیپل آر کیپنگ ویری مم ایز یو ہیو سیڈ. لیکن اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو اگر کوئی ایران کے جو اہلکار ہیں یا ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ اگر ٹریول کرنا چاہیں تو وہ کہاں کریں گے؟ گلف میں تو شاید نہ کرنا چاہیں، بیکاز وہاں ساتھ ان کی ایک طرح سے اس واقعے کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہدف بنایا ہے گلف ممالک کو، تو وہاں پہ ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے. تو پاکستان از اے موسٹ obvious چوائس. امریکہ بھی وہ جا نہیں سکتے، چائنا ان کے لیے دور ہوگا، تو آئی تھنک موسٹ کنوینئنٹ پلیس از اسلام آباد. تو جو جس کسی نے بھی یہ سجیسٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اٹ از جسٹ ہوا میں بات کی گئی ہے. اس میں کچھ سبسٹنس بھی ہے، کچھ کنفرمیشن بھی وقت کے ساتھ ہو سکتی ہے. بٹ اسلام آباد سیمز ٹو بی دا موسٹ اپروپریٹ وینیو. ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری ایکویشن میں ایک ملک ہمیں منظر عام سے غائب نظر آتا ہے جو پچھلے کچھ عرصے تک ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا چیمپئن ملک ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. کل جی ایک ان کا پیپر ہے دا وائر،
اس میں ایک وائر انالیسس کا بڑا ڈیٹیل انہوں نے شائع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس سے مودی حکومت کو بہت دھچکا لگ رہا ہے. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ بالکل عمار بھائی، بلکہ آپ نے تو بہت ہی اچھے الفاظ میں ذکر کیا. میں تو کچھ دیکھ رہا تھا تو ایسے شام غریباں جیسے منائی جا رہی ہوتی ایسے ان کے میڈیا میں منائی جا رہی تھی. یعنی ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو اگین. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک ساؤنڈنگ کہ ہم کوئی کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو دیکھیں فورن آفس بھی وہی ہے جو پہلے تھا. مجھے تقریباً 10 سال فورن آفس کے ساتھ انگیج رہنے کا موقع ملا. فورن آفس بھی وہی ہے، وہی ہمارے افسران ہیں، اور ہمارے افسران جو ہیں بیسکلی دے آر آل گڈ ورکنگ پیپل. دے جسٹ نیڈ گڈ لیڈرشپ. لیڈرشپ جب بھی ان کو صحیح ملی ہے، وہ جس طرح میں ان کو وہ گائیڈ انسٹرکشنز ملتی ہے حکومت کی طرف سے، فورن آفس سپورٹس دیٹ انیشیٹو. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا فورن آفس. کریڈٹ گوز ٹو دا فورن آفس ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق او ڈار، یس، او اینڈ آف یس. کورس دا پرائم منسٹر. But I think above all, I think the field marshal, the military diplomacy that he has conducted, چاہے وہ واشنگٹن میں ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو، اس سے پاکستان اور اسپیشلی جب ہماری اسی ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ جب یہ ایک جنگ کی صورتحال ہوئی، تو جس طرح سے ہماری بہادر افواج نے پاکستان کا دفاع کیا اور ان کے طیارے مار گرائے، تو پاکستان کی گلوبل امپورٹنس جو ہے وہ ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی، یو نو اسٹریٹجکلی، اٹ واز ریئلی انہانسڈ. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پاکستانی سفارتکار رہ رہا ہوں یا ہم پاکستان کے بیٹھ کے تعریفیں کریں. یہ ایک ہم ڈسپیشنیٹ بات کر رہے ہیں. اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو پاکستان کی گلوبل سٹینڈنگ دنیا میں اس وقت سب سے بہتر رہی ہے ہماری. میں اگر یہ کہوں گا 70 سالہ تاریخ میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. آئی تھنک وی آر اسٹینڈنگ ان اے ویری گڈ پلیس ڈپلومیٹکلی ان دا گلوبل کمیونٹی آف نیشنز. اور اس کا آف کورس ہمارا، لیکن ہمارا بھائی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں ہاسٹائل ہونا چاہیے انڈیا کی طرف یا افغانستان کی طرف. پاکستان کی کبھی بھی ایسی کوئی ڈیزائر نہیں رہی. پاکستان تو ہمیشہ یہ کہتا ہے ہمیں دوستی چاہیے، ہمیں امن چاہیے، بھائی چارہ چاہیے، لیکن دیٹ ہیز ٹو بی آن اے بیسس آف ایکویلٹی. اگر کوئی ہمیں سبجوگیٹ کرنا چاہے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی کسی کے آگے سر نگو نہیں ہوگا. پاکستان ہمیشہ سر بلند رہے گا. اور ابھی بھی اس چیز کو بھی اگر وہ لوگ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ رکھیں. تو اور بالکل آپ بالکل صحیح آپ کہہ رہے درست ہیں فرما رہے وہ. ہیں. ایک اور اینگل جو میں آپ سے، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایک قلبی محبت کا رشتہ بھی ہے. ہم دفاعی معاہدے کے بعد ظاہر ہے ہمارے ان کے تعلقات میں اور مضبوطی آ گئی. اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو وہ گلف کے ممالک جنہوں نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف امریکہ کے سپورٹ کی ہوئی تھی، تو کیا آپ کے خیال میں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کسی قسم کے دفاعی معاہدے کا پاکستان کے ساتھ؟ آپ نے بہت صحیح الفاظ میں کہا کہ ہمارا قلبی تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. میں کہوں گا قلبی بھی ہے، روحانی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اور اب دفاعی بھی ہے. اسی طرح ہمارے جو باقی گلف ممالک ہیں، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو، عمان ہو، کویت ہو، بحرین ہو، ان کے ساتھ بھی ہمارے بالکل ایسے ہی تعلق ہیں. شیخ زائد اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شیخ زائد روڈ بھی ملے گی، شیخ زائد ہاسپٹل بھی ملے گا. ہمارے ان کے تعلقات جو ہیں وہ مطلب ہر لیول پر، ہر جنریشن میں بہتر ہی ہوتے آئے ہیں. آج کی جو حکمران ہیں اس وقت گلف کنٹریز میں، اور ان کے جو آبا و اجداد تھے، شیخ زائد کو دیکھ لیجئے آپ، ہمارے ہاں جو سعودی عربیہ کے اندر دیکھ لیجئے، تو ہمارے ان کے ساتھ یعنی ایک نظریاتی تعلقات ہمیشہ بڑھتے اور بہتر ہی ہوتے آئے ہیں. اسی حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا اور ایران کی طرف سے ان گلف ممالک کو ہدف بنایا گیا، تو یہ بہت بڑی تشویش تھی. آئی تھنک ہر مسلم ملک نے ایسی کنڈمنیشن کی. ایران کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گلف ممالک کو جو کہ خود امن چاہتے ہیں، یعنی گلف ممالک نے تو کوئی حملہ کسی پہ نہیں کیا، لیکن ان پہ جو اہداف بنائے ان کو، اور وہاں پہ میزائل داغے گئے، تو اس پہ بہت تشویش ہوئی. پاکستان نے اس حوالے سے بھی جو یو این کے اندر آپ جانتے ہیں جب جو قرارداد پیش کی گئی، اس میں پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، تمام گلف ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات آلریڈی قلبی اور روحانی ہیں پوری گلف کے ساتھ. اور آئی تھنک اس تمام واقعے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ان تعلقات کے اندر مزید جو ہے وہ ایک ڈیپتھ جو ہے وہ آئے. کیا وہ میں سمجھتا تعلقات ہوں وہ دفاعی ہے بھی بھی. ہو سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا میرا سوال یہ تھا مستقبل قریب جی میں. جی، دفاعی طور پر بھی ہو سکتا ہے. ایکچولی انفارملی پاکستان کے بہت سارے خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی روابط تو موجود ہیں. میں خود بحرین میں سفیر رہا ہوں. وہاں پہ مجھے علم ہے کہ ہماری جو نیوی کی فورسز ہیں، اور وی ڈو سپورٹ ہمارے، تو ان کے ساتھ کولیشن میں مختلف جگہوں پہ ہم کوپریٹ کر ہی رہے ہیں. کیا وہ کسی مربوط انداز کے اندر
کسی دفاعی معاہدے کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اب اس وقت قبل از وقت ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ میں اوبیسلی میڈیا سے بھی رہا ہوں لیکن مجھے تھوڑا تعلق فورن آفس سے بھی رہا، تو میں بھی اس وقت تک جب تک کچھ چیز سامنے نہ آئے تھوڑا سا ریلکٹنٹ رہتا ہوں کہنے کو، کیونکہ آف کورس بالکل صحیح، نیگوسیشنز آر آلویز آن گوئنگ. لیکن میں بالکل یہ آپ کو یقین سے اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ دیرپا ہیں اور انشاءاللہ وہ بڑھتے ہی رہیں گے. بالکل درست آپ نے فرمایا. اچھا مجھے یہ بتائیے، دیکھیے پاکستان کے ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کی ڈیفنس بڑا پاکستان کا مضبوط ہے، دنیا اس کی قائل ہے. پاکستان کی اب سفارتکاری کی بھی دنیا قائل ہے. اگر یہ پاکستان اس میں ثالثی کروا دیتا ہے اس کانفلکٹ کے درمیان، تو ایک طرح سے پاکستان تیسری عالمی جنگ کو روکنے میں معاون ثابت ہوگا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور وہ بڑا شدید مسئلہ ہے، وہ ہماری معیشت ہے. اور کیا اس حوالے سے ہم مستقبل میں، ہم اتنے اہم کام کر رہے ہیں دنیا میں، ہم بلو آئیڈ بوائے ہیں امریکہ کے، ہمارے بڑے اچھے معاہدات بھی ہیں، تو لیکن ہمارے جو معاشی صورتحال ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، معاشی طور پر ہمیں مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج رہا ہے، اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کے اندر. امار بھائی، جتنی بھی تھرڈ ورلڈ اکانومیز ہیں جہاں پہ پاپولیشن کو کئی لوگ پاپولیشن بوم بھی کہتے ہیں، ہماری بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے. جب پاپولیشن آپ کی بڑھتی ہوئی ہوتی ہے تو آف کورس یو ہیو ٹو کریٹ امپلائمنٹ فار دیم، ہمیں ان کے لیے بہت سارے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو گرو کریں. ہمارا کبھی کبھی فوکس ہمیشہ ہوتا ہے آسٹیریٹی کی طرف، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی شاہ خرچیاں ختم ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، آسٹیریٹی از گڈ، پر الٹیمیٹلی ہمیں گروتھ کی طرف جانا پڑے گا. ہم اپنی پاپولیشن کو روک نہیں سکتے، وہ Obviously. گرو ہو رہی ہے. آپ آسٹیریٹی سے اپنی اکانومی کو نہیں چلا پائیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو Absolutely مائی correct. سینئرز جو کہ اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت آسٹیریٹی کی طرف فوکسڈ ہیں، لیکن ان کو گروتھ کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کچھ اس حوالے سے کام ہوا بھی ہے، اور انشاءاللہ ملکی حالات اور عالمی حالات جب بہتر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کو بہتری کی ایک ہی طریقہ ہے، بزنس، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو اوپن کیا جائے ملک کے اندر. جو ایک اس منٹ وقت بھی ایک منٹ آئی ایم سوری ٹو کٹ یو. صرف میرا جو سوال ہے نا، میں اس کو ریفریز کرتا ہوں. جی پاکستان دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، مطلب پاکستان افغانستان میں جو جنگ کر رہے ہیں نا، ایکچولی یہ صرف پاکستان میں دہشت گردی نہیں روکے گی، یہ دنیا میں دہشت گردی روکے گی. پاکستان تیسری عالمی جنگ رکوانے کے لیے جی ثالثی کر رہا ہے. تو پاکستان تو دنیا کے لیے یہ کر رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے پاکستان کے لیے؟ دس واز مائی کوشچن. یا کیا کر ایبسلیوٹلی. سکتی ہے؟ جی، دنیا کے ساتھ پاکستان آف کورس، یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ کرے اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اور اس تھرڈ ورلڈ وار کو ایورٹ کر دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے. تو اس کے نتیجے میں آف کورس پاکستان کی اثر رسوخ، پاکستان کی ساکھ بھی بڑھے گی، اور ہمیں اپنی جو اکنامک فوکس ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. ہم نے ایک چیز تو سیکھی ان تمام، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کلیش کے بعد ہو یا اس کے بعد ہو، جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں ملیٹریلی اور اسٹرانگ کنٹری، the world takes you seriously. میں سمجھتا ہوں کہ گلف ممالک کے ساتھ ہمارے دفاعی ایگریمنٹس موجود ہیں، ان کو مزید اقتصادی طور پر بھی ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے ساتھ بھی جو ایک ہم ہاسٹیلٹی کی ریلیشن شپ رکھتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہوئی. اب ہم ان کے ساتھ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے روابط ہیں، ہمیں اس پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک مور کلوزلی ود آور پارٹنرز، تاکہ ہم اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو مزید بہتر کریں. ہمارے بھائی ایک سوال، ایک میرا پوائنٹ اور بھی اگر آپ جی کی اجازت سے جی میں جی، کہہ دوں. پلیز پلیز. دیکھیے، ہمارے ہاں ایک اور پرابلم ہے، اکنامک چیلنج ہے لیکن ایک اور پرابلم ہے. ہمارے ہاں جو عوام ہیں ان کے اندر پولرائزیشن جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں باہر سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں. دیکھیے، میں دنیا کے ممالک کو بھی دیکھ رہا ہوں، جب آپ الیکشن کریں اس کے دوران تو یقیناً آپ کے اندر ایک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص الیکٹ ہو کے آپ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، تو ہمارے عوام کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. آج بھی انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے حلقے اس پاکستان کی کامیابیوں کو بھی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کون پاکستانی ایسا کر سکتا ہے. لائک ہمارے لیے ایک شاکنگ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی پولیٹیکل ڈفرینس ہو سکتی ہے، آپ میں ہو سکتا ہے اس پرائم منسٹر شہباز شریف سے آپ کی پرابلم ہو، بٹ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی ری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے ملک کی انہانسمنٹ ہو رہی ہے. اٹس ناٹ دیٹ اس عہدے پہ بیٹھا ہوئے کوئی بھی شخص ہو، جب وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. نواز شریف یا شہباز شریف از ناٹ دا پرائم منسٹر آف نون لیگ اور پی 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 اور پی ٹی آئی، ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان.
सो लेट अस पुट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑन वन साइड, और इन मामलात में, चाहे आपके इंडिया के साथ क्लैश होता है या आपका किसी भी वर्ल्ड वर्ल्ड फोरम पे, हमको एक पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए और पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। आई थिंक इसको हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए कुछ इसके लोगों ऊपर की। तो बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जो लोग नहीं सुधर रहे वो नहीं सुधर रहे। मैं ये दिल तो चाहता है कि आपसे इस खूबसूरत लहजे में जिसमें आप मुखातिब हैं ज्यादा गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त की किल्लत दरपेश है। आपके वक्त का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे जब भी बात होती है कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमर नाज़रीन, भाई, फिर एंड आई एम मुलाकात वेरी हो। ऑनर्ड टू बी इन योर शो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।